أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول اور فضیلت کا بیان۔ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہیں جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے نہ اس کا کوئی وارث ہو، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں، نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ ابو یعلا موصلی میں بھی ہے کہ ایک اعرابی نے یہ سوال کیا، اور روایت میں ہے کہ مشرکین کے اس سوال کے جواب میں یہ صورت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ صورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھلا کھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قراءت کے خاتمہ پر سورت قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس صورت کو پڑھتے، پھر جون سی صورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے پھر دوسری صورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری صورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس صورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا میں اس صورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دوہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ بخاری، صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، سورت قل هو اللہ تہائی قرآن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات اسی صورت کو پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے۔ آپ نے سن لیا اور فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے، سورت قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالی نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد، تیسرا حصہ ہے مسلم، نسائی وغیرہ۔ ایسی ہی روایتیں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ ترمذی و نسائی۔ ابو یعلا کی ایک ضعیف حدیث میں ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ قل هو اللہ کو رات میں 3 مرتبہ لے؟ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ، میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے ہر چیز سے تجھے یہ کفایت کرے گی۔ مسند کی ایک اور ضعیف حدیث میں ہے جس نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیا اسے 40 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، ان کے راوی خلیل بن مراہ ہیں جنہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ وغیرہ بہت ضعیف بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے۔ دارمی میں ہے کہ 10 مرتبہ پر 1 محل، 20 پر 2، 30 پر 3۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو یعلا موصلی کی ایک ضعیف حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ایک اور ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو ایک دن میں 2 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو۔
ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس پر فرض ہو۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے، پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن رب عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ بازار کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں ہے، جو شخص اس سورت کو 200 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نسائی شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی دعا میں کہتا ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی، اور آپ یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ، کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ ابو یعلا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے کر وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کرا دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد کو پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے، آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی یہی درجہ ہے۔ طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالی اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ مسند ابو یعلا میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے۔ سورج ایسی روشنی، نور اور شعاعوں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف، شفاف اور روشن و منور نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا،
کہ آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج مدینہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالی نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ پوچھا ان کے کس عمل کے باعث؟ فرمایا وہ سورت قل هو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں اور آپ ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ پس آپ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ اس حدیث کو حافظ ابو بکر بیہقی رحمت اللہ بھی اپنی کتاب دلائل النبوت میں یزید بن ہارون کی روایت سے لائے ہیں۔ وہ علا بن محمد سے روایت کرتے ہیں، ان پر موضوع حدیثیں بیان کرنے کی تہمت ہے۔ واللہ اعلم۔ مسند ابو یعلا میں اس کی دوسری سند بھی ہے جس میں یہ راوی نہیں، اس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے کہ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین پر مارا، تمام درخت اور سب ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے۔ ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آنے لگا۔ آپ نے نماز شروع کی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آخر اس مرتبہ کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی صورت سے محبت اور ہر وقت آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے اس کی تلاوت۔ اسے بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور بیہقی کی سند میں محبوب بن ہلال ہیں۔ ابو حاتم رازی فرماتے ہیں یہ مشہور نہیں۔ ابو یعلا میں یہ راوی نہیں، وہاں ان کی جگہ ابو عبداللہ محمود ہیں، لیکن ٹھیک بات محبوب کا ہونا ہے۔ اس روایت کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں اور سب ضعیف ہیں۔ ہم نے اختصار کے لیے انہیں یہاں نقل نہیں کیا۔ مسند احمد میں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ نے فرمایا اے عقبہ زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہ کہ اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی
تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہترین سورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالی مجھے آپ پر فدا کرے۔ پس آپ نے مجھے سورت اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر فرمایا، دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں، پھر نہ میں نے انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہترین اعمال کا ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، سن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعض حصہ امام ترمذی رحمت اللہ نے بھی زہد کے باب میں وارد کیا ہے اور فرمایا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ مسند احمد میں بھی اس کی ایک اور سند ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے۔ اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد، اپنی حکمت و تدبر میں وحدہ لا شریک، اس کے نزول ہونے کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے، ہم حضرت عزیز کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے، ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے، ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے، ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالی ہے جو واحد ہے اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں
اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بندگی اور عظمت میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت و تدبر میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالی جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سب پر علب ہے اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ صمد کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ کی بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لازوال اور غیر فانی ہو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں صمد وہ ہے جو نہ کچھ کھائے نہ اس میں سے کچھ نکلے۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ صمد کی تفسیر اس کے بعد ہے، یعنی نہ اس میں سے کچھ نکلے نہ وہ کسی میں سے نکلے، یعنی اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ۔ یہ تفسیر بہت اچھی اور عمدہ ہے، اور ابن جریر کی روایت سے حضرت ابی بن کعب سے صراحتاً یہ مروی ہے، جیسے کہ پہلے گزرا، اور بہت سے صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شعبی کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ عبداللہ بن بریرہ فرماتے ہیں صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ صمد میں ہے جس کا پیٹ نہ ہو، لیکن اس کا مرفوع ہونا ٹھیک نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ حافظ ابو القاسم طبرائین رحمت اللہ اپنی کتاب السنہ میں لفظ صمد کی تفسیر میں ان تمام اقوال وغیرہ کو وارد کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب سچے ہیں اور صحیح ہیں۔ کل صفتیں ہمارے رب عز و جل میں ہیں، اس کی طرف سب محتاج بھی ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر سردار اور سب سے بڑا ہے۔ اسے نہ پیٹ ہے نہ وہ کھوکھلا ہے، نہ وہ کھائے نہ پیے، سب فانی ہے اور وہ باقی ہے وغیرہ۔ پھر فرمایا اس کی اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی، جیسے اور جگہ ہے، یعنی وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی بیوی نہیں، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ پھر اس کی مخلوق اور ملکیت میں سے اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ان تمام عیوب اور نقصان سے پاک ہے جیسے اور جگہ فرمایا، یعنی یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے،
تم تو ایک بڑی بری چیز لائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پاراہ پاراہ ہو کر گر پڑیں، اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کو یہ لائق ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ تمام زمینوں آسمان میں کے کل اللہ کے غلام ہی بن کر آنے والے ہیں، اللہ کے پاس تمام کا شمار ہے اور انہیں ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور یہ سب کے سب تنہا تنہا اس کے پاس قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہیں۔ اور جگہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، یعنی ان کافروں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے باعزت بندے ہیں، بات میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے، اسی کے فرمان پر عمل ہیں۔ اور جگہ ہے یعنی انہوں نے اللہ تعالی کے اور جنات کے درمیان نسب قائم کر رکھا ہے، حالانکہ جنات تو خود اس کی فرما برداری میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے بیان کردہ عیوب سے پاک و برتر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں روزیاں دیتا ہے اور عافیت و تنگ دستی عطا فرماتا ہے۔ بخاری کی اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور اسے یہ بھی لائق نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلاتا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اولاً اللہ نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں لوٹائے گا، حالانکہ پہلی مرتبہ کی پیدائش دوسری مرتبہ کی پیدائش سے کچھ آسان تو نہ تھی، جب میں اس پر قادر ہوں تو اس پر کیوں نہیں؟ اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں ایک ہی ہوں، میں صمد ہوں، نہ میری اولاد نہ میرے ماں باپ نے مجھ جیسا کوئی اور۔ الحمدللہ سورت اخلاص کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و رحم سے ختم ہوئی۔